سبحان اللہ۔ حضرت جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو وہابیوں کی طرف سے شریف مکہ کے دربار میں علم غیب رسول سے متعلق 6 سوالات پیش کیے گئے اور مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ حق ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا غیب جانتے ہیں تو ان 6 سوالوں کو حل کر دیجیے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال جن کا لقب رئیس العلماء تھا ان کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ کی طرف سے سوالات آئے ہیں اور بہت جلد اس کا جواب چاہیے، لے جائیے اور 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میری خدمت میں پیش کیجیے، اور جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے وہابی اس جواب پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مولانا صالح کمال اپنے گھر وہ پرچی لے کر آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو شدہ یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیے ہیں اور جواب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مکے میں رہ کر احمد رضا خاموش رہے اور وہابیوں کا جواب نہ دے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، میلاد کی محفل چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی علم کا ڈنکا حرمین طیبین میں بج رہا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے علماء مکہ نے اعلیٰ حضرت کا اعزاز و اکرام فرمایا، اعلیٰ حضرت کی تعظیم و توقیر فرمائی۔ مولانا صالح کمال نے کہا کہ جب آپ تشریف لا چکے ہیں، میلاد کی محفل چل رہی ہے، آپ کچھ دیر بیان فرما دیں تاکہ میلادی اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر عربی زبان میں 2 گھنٹہ مسلسل کتاب و سنت کی روشنی میں امام احمد رضا نے خطاب فرمایا۔ امام احمد رضا تقریر کر رہے ہیں، مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے جب تقریر مکمل فرمائی، مولانا صالح کمال اٹھے، قریب میں رکھی الماری کو کھولا، وہ پرچہ نکالا اور کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے وہی تحریر فرما دیجیے، وہابیوں کا جواب ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ مولانا صالح کمال نے کہا اتنا وقت نہیں ہے، 2 ہی دن میں جواب شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ وہابی قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر قلم اٹھاتے ہیں، حج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ کتابیں لے کر نہیں گئے تھے، لائبریری میں بیٹھ کر نہیں لکھ رہے تھے، بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے خدا داد سے آمد پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف 8.5 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایسی شاہکار کتاب تیار فرما دی کہ جب وہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آگے کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ کل بھی وہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی وہ کتاب لاجواب ہے۔ امام احمد رضا سے کسی معتقد نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کتابیں نہیں تھی، بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے میں آپ نے الدولۃ المکیہ لکھ دی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ سب میرے غوث پاک کا کرم ہے۔ جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی، یاد ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں تیرا۔ غوث پاک اشارہ فرما رہے تھے احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو۔ غوث پاک کی رہنمائی میں احمد رضا نے الدولۃ المکیہ کو مکمل فرما دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں الدولۃ المکیہ صرف امام احمد رضا کی کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے الدولۃ المکیہ کل بھی لاجواب تھی، آج بھی لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الدولۃ المکیہ لے کر اعلیٰ حضرت بمبئی پہنچے،
کئی دن تک اعلیٰ حضرت کا بمبئی میں قیام رہا. اکرام امام احمد رضا میں یہ واقعہ لکھا ہوا. مفتی برہان الحق صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں. مفتی برہان الحق صاحب کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند بھی ہیں. کئی خطوط میں اعلیٰ حضرت ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں کئی پشتوں سے ان کا خاندان غلام تھا. حضرت مفتی برہان الحق کے دادا یہ بھی اعلیٰ حضرت کے معتقد تھے. مفتی برہان الحق کے والد مولانا عبدالسلام یہ بھی اعلیٰ حضرت کے معتقد اور خلیفہ تھے. اور مفتی برہان الحق صاحب یہ تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلے تھے. مفتی برہان الحق کا بیان ہے کہ میں اور والد جبل پور سے بمبئی پہنچے اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے. چند دن بمبئی میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا. ایک دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسائی پارہ کی مسجد میں تشریف لے گئے، جمعہ کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد سنیچر کو اسی مسجد میں اعلیٰ حضرت کے استقبال میں ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا. مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری تھی، معتقدین سے بھری تھی. مفتی برہان الحق فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت منبر پر بیٹھے اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر رسول پاک کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے. مفتی برہان الحق فرماتے ہیں کہ میں بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تقریباً 1 گھنٹہ تقریر ہو چکی کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی، نصیبہ بیدار ہوا. میں نے دیکھا پوری مسجد میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف اجالا ہے. اور اچانک میرے کانوں سے درود و سلام کے آواز ٹکرانے لگے. میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا امام احمد رضا پچھم کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پورا مجمع کھڑا ہے. جب جلسہ ختم ہو گیا مفتی برہان الحق صاحب قیام گاہ کی طرف جانے لگے. اپنے والد محترم سے بیان کیا کہ ابا جان جب اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے تھے تو اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا پوری مسجد میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. اور جب درود و سلام کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا امام احمد رضا کھڑے ہیں، پچھم کی طرف قبلہ کی طرف منہ ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور کچھ ہی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت پھر ممبر پر بیٹھے اور اپنی تقریر کمپلیٹ فرمائی. دوسرے دن مفتی برہان الحق کے والد مفتی برہان الحق صاحب بہت سے معتقدین مریدین اللہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہیں پر ایک معتقد آگے بڑھا، اس نے کہا حضور کل کے جلسے میں بھی موجود تھا، مسجد کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا پوری مسجد میں روشنی ہے، پوری مسجد میں نور ہے، اور پوری مسجد نور سے منور ہے. حضور میں نے دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. درود و سلام کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں. مفتی برہان الحق کے والد نے فرمایا کہ برہان میاں نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے، برہان میاں نے بھی تو اسی نور کا مشاہدہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں یہ حضرات پوچھتے حضور معاملہ کیا ہے؟ جب آپ تقریر فرما رہے تھے اچانک مسجد میں نور کہاں سے آ گیا، اتنی روشنی کہاں سے ہو گئی؟ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب میں رسول پاک کے فضائل بیان کر رہا تھا اچانک سرکار نے کرم فرمایا. یہ سرکار اعظم تک کہ سرکار نے اپنی ایک خاص تجلی کے ساتھ اس مسجد میں جلوہ فرمایا اور سرکار کے نور سے پوری مسجد منور و مجلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی مقبولیت، اور یہ مقبولیت گول مول پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اعلیٰ حضرت پوری زندگی بد مذہبوں کا شدید رد کرتے رہے، دشمنان اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے رہے، اعلیٰ حضرت اولیاء کرام کی عظمتوں پر حملہ کرنے والوں سے مقابلہ کرتے رہے.